قرآن کو یاد رکھنا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن بار بار پڑھتے رہو، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ قرآن اونٹ کا اپنی رسی توڑوا کر بھاگ جانے سے زیادہ تیزی سے نکل جاتا ہے۔ یعنی اگر قرآن کو دہرائیں گے نہیں تو جو یاد کیا بھول جاؤ گے، تو اس لیے قرآن کی قرأت کو لازم کر کے اپنے عہد کی تجدید کرتے رہو۔ اور یہاں اونٹ سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ دوسرے گھریلو جانوروں کی نسبت اونٹ زیادہ جلدی بھاگ جاتا ہے اور بھاگنے کے بعد اسے پکڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے اونٹ کا ذکر کیا گیا۔ سب سے زیادہ تیز بھاگ جاتا ہے، وہ دور تک بھاگ جاتا ہے، تو اس لیے قرأت اور قیام کے ذریعے قرآن کی حفاظت کی جاتی رہے۔ موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ جب صاحب قرآن قیام کرے گا اور رات دن اس کی قرأت کرے گا تو اسے یاد بھی رکھے گا، اور جب اس کی قرأت کے ساتھ قیام نہیں کرے گا تو اسے بھول جائے گا۔ تو اس لیے میں آپ سب کو یہ مشورہ دوں گی کہ جتنا آپ کو قرآن یاد ہے نا، اس کو مختلف نمازوں پہ بانٹ لیجئے۔ تو اس میں کیا ہوگا، اگر آپ کچھ اٹکیں گے، بھولیں گے، کچھ ہوگا تو آپ دیکھ بھی لیں گے، پھر اس کو پکا کر لیں گے کہ یہاں سے مجھے اٹکنے لگا۔ لیکن اگر آپ روٹین میں اس کو نہیں رکھیں گے تو بھول جائے گا۔ مثلا 30واں پارہ یاد ہے تو آپ اس کو عشاء کی نماز میں باندھ لیں کہ پہلی رکعت میں نبا پڑھوں گی، دوسری میں نازعات، پھر اگلے دن عبسہ اور تکویر اور انفطار، اس طرح کرتے کرتے ایک ہفتے سے بھی کم میں پورا سے پارہ ختم ہو جائے گا۔ پھر دوبارہ سے شروع کر لیں، پھر دوبارہ سے شروع کر، پھر اگر بیچ بیچ میں سے قرآن یاد ہے تو وہ بھی آپ کسی نماز میں، مثلا ظہر کی نماز، عصر یا کسی نماز میں آل عمران کی آخری آیتیں یاد ہیں، البقرہ کی آخری آیتیں یاد ہیں، الکہف کی پہلی اور آخری آیتیں یاد ہیں، سورۃ یاسین کی ابتدائی آیات یاد ہیں، یا اور کوئی قرآن کے پسندیدہ حصے آپ نے یاد کر رکھے ہیں، تو ان کا ایک اسکیجول خود تیار کر لیں۔ اور اگر آپ کئی سپارے حفظ کیے ہوئے ہیں تو ان کو بھی اسی طرح بانٹ لیجئے کہ کب کب پڑھنا ہے۔ اگر آپ یہ روٹین سیٹ کر لیں گے نا تو یقین مانے آپ بھولیں گے نہیں، اور اگر کچھ بھول چکا ہے نا تو اس کو یاد کر کر کے روٹین کا حصہ بناتے جائیں۔ جب تک زندگی میں ترتیب نہ ہو، آپ آرگنائز نہ ہو، چیزیں ہو نہیں پاتی، حالانکہ وقت ہوتا ہے ہمارے پاس، ہمت طاقت صلاحیت بھی ہوتی ہے، کرنا نہیں آتا، وہ کر لیجئے۔ تو جب یہ نعمت حاصل ہوتی ہے تو اس کی حفاظت بھی بڑی ضروری ہے، اس کو سنبھالنا بھی ضروری ہے۔ تو اگر کوئی بچہ بعد میں پڑھتا ہی نہیں تو سب کی محنت برباد کرتا ہے، اپنی بھی اور استادوں کی بھی اور ماں باپ کی بھی، اور قرآن سینے سے نکل جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔